پیغام ہوگا کہ کیسے جو ہے مطلب ایک فلاحی اور اسلامی ریاست کے تصور کو پاکستان میں جو ہے نا سب کو کیا رول پلے کرنا چاہیے عملی جامہ پہنانے کے لیے؟ علامہ صاحب، اپنے اس ملک پاکستان کے حوالے سے طالب علم کا سوال ہے کہ ہم ایز این انڈیویجول مختلف طبقات میں ظاہر ہے بٹے ہوئے ہیں، تو ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں آ جائیں؟ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے زمین کا یہ خطہ اپنی بے مثال قربانیوں سے حاصل کیا۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسے نظریاتی طور پر اور معاشی طور پر ایک بہترین دنیا میں فلاحی مملکت بنا کر دنیا کو متوجہ کریں کہ اشتراکیت اور نظام سرمایہ داری کے درمیان ایک نظام موجود ہے جسے اسلام کا تصور ریاست کہتے ہیں، اسلام کا فلاحی تصور ریاست کہتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے ہم نے؟ جو عوام ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لائیں اور خواہشات کو کم کریں، اپنی ضروریات پر توجہ دیں، اور جو صاحب حیثیت طبقہ ہے وہ اپنے مال اور اسباب اور کاروبار اور زراعت اور تجارت کو صرف اپنے چار دیواری میں دو چار بچوں تک اور ان کی بہتر مستقبل کے لیے، بہتر تعلیم کے لیے، بہتر معاشی ضروریات کے لیے صرف کرنے کے بجائے وہ اسے انسانی ہمدردی میں اپنے مال و دولت کی تجوریاں کھولیں اور ملک میں ایک احیاء العلوم کا انقلاب برپا کرنا چاہیے۔ تعلیم کی سطح پر ایک انقلابی انداز زندگی اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران جو طبقہ ہے ان کی ایک بڑی حیثیت ہے، کیونکہ وہ ایک لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ انہیں سادہ زندگی کی طرف آنا چاہیے، انہیں اپنے کردار کو ایک مثبت کردار کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، انہیں عوام کی حفاظت کے لیے، عوام کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان تب سنورے گا جب ہمارا حکمران طبقہ اور غنی طبقہ اور متوسط اور غریب طبقہ یہ چاروں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، پاکستان کے حالات تب بدل سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ایسا انشاءاللہ ہوگا۔ جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ مولانا صاحب، میں اسلامی ریاست میں نظام عدل کے لحاظ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ دو تین سوال ہیں میرے ذہن میں کہ اسلامی نظام میں یا اسلامی ریاست میں قاضی کی کیا اہمیت ہے، اس کے ڈیسیژنس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے معاشرے میں سے اگر کوئی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے تو اسلامی ریاست کے قوانین اس بندے کے بارے میں کیا قیامت دیں گے؟ اسلامی مملکت ہو یا اسلامی ریاست نہ ہو، اس میں تین شعبے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک مقننہ، دوسرا انتظامیہ اور تیسرا عدلیہ۔ یہ تین جو شعبے ہیں یہ مملکت کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مقننہ جو بھی قانون بنائے اس میں انسانیت کی آسودگی، انسانوں کی بہتری، انسانوں کی فلاح اس سوچ کو شامل رکھے، اور جو مقننہ قانون بنا کر دے انتظامیہ اس پر عمل کرائے، اور اگر کہیں وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کا احتساب کرنا، یہ عدلیہ کا کام ہے۔ سب سے پہلی بات اس ملک کو سنوارنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے قانون ساز ادارے جس طرح کے ہمارے دستور اور آئین میں موجود ہیں کہ ملک پاکستان کا کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگا، اس سے اجتناب کرتے ہوئے اس صحیح اسلامی روح کے ساتھ قوانین مرتب کریں، اور اس کے بعد ہماری انتظامیہ بغیر لالچ کے، بغیر خوف کے، بغیر رشوت کے، بغیر کسی دنیاوی طمع اور لالچ کے اس قانون پر عمل کرائے، اور اگر عدالت کسی جگہ پر اس میں خلاف ورزی دیکھتی ہے تو اس کا عدل کی بنیاد پر اس کا احتساب کرے۔ جب عدل اور انصاف کی بنیاد پر، جانبداری پر نہیں، عدل و انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ احتساب کا عمل شروع ہوگا تو انتظامیہ خود بخود اپنے کام کو بہتر کرنا شروع کر دے گی۔ یعنی کسی ایک شعبے کا کام نہیں کہ ملک کو سنوارے، ملک ایک اجتماعی انسانی برادری کا نام ہے، اس میں جب تک سارے مل کر اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کریں گے ملک نہیں سنور سکتا۔ جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ جو اسلام میں ریاست کا تصور ہے
وہ اس وقت کہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یا جس کو ہم رول ماڈل بنا سکیں کہ اس جگہ پہ ہو رہا ہے تو ہم بھی اس طرح کر سکیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے اور ہم کیسے اس کو لا سکتے ہیں اس تصور کو؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال علامہ صاحب. کیسی رول ماڈل اسلامک اسٹیٹ کہاں پر ہے، اور اگر ہے تو کہاں پر ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہم اس کے لانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فکری اور عملی جدوجہد کی اور اس وقت مسلمانان عالم کو مخاطب کیا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے تو اسے نافذ ہونا چاہیے، اور ساتھ اس کے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 1400 سال سے خلافت کے خاتمے کے بعد آج تک دنیا میں کہیں بھی اسلامی نظام عملی شکل میں نظر نہیں آ رہا. یہ تو ایک حقیقت ہے، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فکری راستہ ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہ فکری راستہ یہ ہے کہ ہم مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو چھوڑتے ہوئے علم، آگہی اور شعور کی تحریک چلائیں، اور پاکستان میں تعلیم کا انقلاب لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کا صاحب حیثیت طبقہ اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے اسی طرح کوشش کرے جس طرح وہ اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً اگر ہم ان خطوط پر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک مثالی مملکت قائم ہوگی، اور ہم اس کے بعد پھر اہل دنیا کو متوجہ کر کے کہیں گے کہ اسلام کا جو فلاحی ریاست کا تصور ہے، اگر اسے تم ثمر بار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اس مملکت میں دیکھو جس مملکت کی بنیاد علامہ اقبال کے خواب پر ہے. میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ جو تصور ریاست ہمارا تھا، یعنی کہ ہم شریعت کو منوعاً اس ملک میں نافذ کریں گے، اور ہم کسی حد تک بھی کامیاب نہیں ہوئے اس کوشش میں، تو جن لوگوں نے اس شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو کیا اس معاملے میں ہم اس بات کو یوں سمجھیں گے کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی گئی، یا پھر اس کی ہمیں تائید کرنی چاہیے تھی؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے آئین سازی کے معاملے میں کافی کام کیا ہے. ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ موجود ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے. پاکستان کا پاکستان کا قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا. پاکستان کا ایک متفقہ آئین و دستور 71 کی جو انتخابات کے بعد جو حکومت معرض وجود میں آئی، اس میں تمام نے مل کر، مذہبی اور سیاسی قوتوں نے مل کر ایک ہمیں آئین دیا. یہ ایک بہت مضبوط اور بڑا مستحسن قدم تھا اسلام کے نفاذ کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی جو ایک سرکاری اور حکومتی ادارہ ہے. اس کے ذریعے قوانین کو دیکھ کر ان کی تدوین کر کے ان کی بارے میں مجتہدانہ سوچ کے ساتھ نظر ثانی کر کے آئین اور دستور بنا کر قانون ساز اداروں کو دیا جائے تاکہ وہ اس میں منظور کریں. پاکستان ایک ریاست ہے. اس ریاست میں رہتے ہوئے ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے، نہ کہ پورے معاشرے کو انتشار کی طرف لانا ہے. اس کو بہتری کی طرف لے جانے کا یہی ایک راستہ ہے کہ جو ادارے پاکستان میں بن چکے ہیں ان اداروں کو فعال کیا جائے، اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ اس میں سیاسی اثر و رسوخ کی بجائے جو اہلیت رکھتے ہوں لوگ انہیں ان میں بٹھایا جائے، جن میں اجتہادانہ بصیرت ہو، جو فقہائے کرام امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل ان کی فقہوں پر نظر رکھتے ہوں، جو خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس اور اس کے بعد جتنے بھی اسلامی ادوار آئے ان سب معاملات کو جانتے ہوں، اور وہ لوگ جو آج کے کرنٹ افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز ان کو بھی سمجھتے ہوں، جو جدید اور قدیم تمام علوم پر عبور رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو اسلامی نظریاتی کونسل میں حکومت بٹھائے تاکہ وہ ان قوانین کو دیکھے ان میں کس جگہ اسلام کی روح کے منافی
کوئی عنصر موجود ہے اور وہ اس کی نشاندہی کریں، اس کی تدوین کریں، اس کی ترتیب کریں، پھر وہ قانون ساز ادارے کو دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی فلاحی مملکت کے تصور کے ساتھ ایک اجتہاد کا تصور بھی دیا تھا کہ جب تک ہم اسلام کے فقہ میں جتنے قوانین ہیں ان پر ہم ایک اجتہادی نظر نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک ہم اسلام کو آج کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم عمل کی جو رفتار ہے اس کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ طلبہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ ایک معروف سا شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہمیں آپ کو اپنے حصے کی شمع جلانا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کے لیے آئیڈیل بنے گا، یہ وقت دور نہیں ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں۔ اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool، یعنی INFOSHAFAATRASWL info@rasool@yahoo.com، یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ اس جشن پر ضرور عمل کریں۔ اگلے پروگرام میں اسی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔